اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر، عشق میں مچل کر، پیارے آقا پیارے مصطفیٰ، اللہ کی عطا سے پورے جہان کو بھیگ دینے والے مصطفیٰ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جی لگا کر پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، اس سے پہلے کچھ عرض کیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو قرآن و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے اور سچا حسین کا غلام بنا کر کے رکھے۔ آئیے حضرات، دو چار شعر منقبت کے۔ الحمدللہ آج ہی اتنا مبارک دن جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، حضرات محترم، کیا ہم اور آپ کو لے کر جانا چاہیے اور کیا محرم الحرام کے اس مقدس تاریخ سے سمجھنا چاہیے، یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اس سے پیغام کیا ملتا ہے کہ دو چار اشعار میں پڑھ دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ سنیے بہت پیاری منقبت۔ کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا۔ اور جس کا ایمان آج سب پڑے گا ماشاءاللہ۔ آج الحمدللہ یہ حسینی خون بھی آج بیٹھا ہے، جسے حسین کا خون کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر آج بھی سادات زندہ ہیں، حسینی خون آج بھی زندہ ہے۔ علاقے علاقے میں آپ نے سنا یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن کسی گلی سے یہ آواز نہیں آئی یا یزید، اس لیے کہ یزید مر گیا، حسین آج بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ۔ اور پھر کیوں نہ کہیں ہم ہیں، جس کا ایمان ہے ذرا ماشاءاللہ مچل کر، کوئی زبان خاموش نہ رہے گی، مچل کر پڑے گی۔ کتنا سخی ہے در میرے آقا، اور مچل کر پڑھے ذرا، کتنا سخی ہے در میرے آقا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین، کھاتے ہیں لوگ آج صدقہ حسین کا۔ اور پیارے شعر اس منقبت کے بڑے پیارے اشعار ہیں۔ میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی، رکھے گا لاج حشر میں، رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج حشر میں
نانا حسین کا دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے، دیکھے گا کوئی کسی طرح گندی نگاہ سے، دین محمدی پہ پہرا حسین کا، دین محمدی پہ پہرا حسین کا۔ پورا مجمع کہے یا حسین، یا علی، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی پہرا۔ کیا کتنا پیارا شعر ہے، منقبت یاد رکھیے ذات محترم، جب کوئی عاشق رسول لکھتا ہے تو اس کا کلام بتاتا ہے کیا ہے، دین محمدی پہ پہرا حسین کا۔ اور اس منقبت کا بڑا سب سے پیارا شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے، بہت پیارا شعر، پورا مجمع کہے یا رسول اللہ۔ شعر سنیے سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ، بہت پیارا مصرع، بہت لاجواب مصرع، سنیے۔ آنکھوں کو آنسوؤں سے میں کرتا ہوں باوضو، میں نے کہا تھا پہلے بھی آپ سے ماشاءاللہ کہ جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، ماشاءاللہ مفتی یاسین صاحب، مفتی دانش صاحب، علی رسول، ماشاءاللہ سب لوگ موجود ہیں، دعاؤں سے آپ بھی نوازیں، علماء بھی نواز رہے۔ بہت پیارا مصرع ہے اس مرکبت کا۔ آنکھوں کو آنسوؤں سے میں کرتا ہوں باوضو، آنکھوں کو آنسوؤں سے میں کرتا ہوں باوضو، آنکھوں کو آنسوؤں سے میں کرتا ہوں باوضو، ہوتا ہے ذکر جب کہیں مولا حسین کا، ہوتا ہے ذکر جب کہیں مولا حسین کا، اور دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے۔ بولو یار ذرا میں چل کر سبحان اللہ۔ دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا۔ اور بس آخری شعر پڑھ کے نکل رہا ہوں، آخری شعر، پیارا شعر ملاحظہ فرما لیں، آخری شعر کہتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں مر جائے پھر بھی غیر سے کرتے نہیں سوال، مر جائے پھر بھی غیر سے کرتا نہیں سوال، فاروق کی ہر فقیر ہے، فاروق کی ہر فقیر ہے ایسا حسین کا، فاروق کی ہر فقیر ہے ایسا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور امام احمد رضا خان کا یہ شعر پوری دنیا جانتی ہے کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرات محترم، یہ مقدس تاریخ کربلا کی، یہ عظیم مارکہ کربلا کا، کیا آپ جانتے ہیں امام حسین پاک علی کے شہزادے اور رسول کے نواسے، کتنا عظیم پیغام ہے اس کربلا کا۔
حضرات محترم، یہ بیٹھے ہیں علماء کرام، یہ صبر جو ہے، اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ قرآن میں جہاں جہاں آیا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو سمجھ لو اللہ کا قانون ہے، پروردگار یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ جب قرآن میں آئے گا یا ایھا الذین آمنو، یا تو کرنے کا حکم یا بچنے کا حکم۔ اب سنیے ذرا، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا کہا آگے؟ یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ ہوئی یا ایھا الذین آمنو کی بات۔ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ یہی ہے، اور مقام پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ والزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہاں تک جائیں گے آپ؟ 88 مرتبہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ہے۔ اب ذرا اور آگے چلیے ذہن کو، یہ ایک مقام پر اور آیا ہے، اب فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کے، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو۔ اب ذہن پہ تھوڑا سا غور کیجئے، توجہ کریے، ذہن پہ زور ڈالیے۔ مکہ کے اندر رسول تو نظر آئے، مدینہ شریف میں رسول تو نظر آئے، اگر کوئی رسول سے آگے نکلے تو عقل تسلیم کر رہی ہے کہ رسول سے آگے مت نکلو، مصطفیٰ سے آگے مت نکلو، لیکن ادھر قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے آگے مت نکلو، رسول سے آگے مت نکلو۔ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے، اللہ تو دکھائی نہیں دیتا۔ ہوش میں آ، ہوش میں باطل کو ماننے والے اور باطل عقیدے رکھنے والے اس آیت سے بھی نہ سمجھ سکا۔ اللہ اس کے رسول سے آگے مت نکلو، جبکہ اللہ نظر نہیں آتا، خدا دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو۔ مطلب کیا ہے؟ ذات دو ہے، ذات دو ہے، ادب دونوں کا ایک ہے، ادب ایک ہے۔ کیا ادب ایک ہے کہ اگر رسول سے آگے نکل گئے تو تم نے اللہ کی نافرمانی کری، اگر رسول کی بات کو نہ مانا تو تم نے اللہ کی نافرمانی کری۔ اٹھا کے دیکھیں قرآن کے الگ الگ مقام کے اوپر۔ اور جو یہ صبر، سنیے ذرا کہ حضرات محترم میرے پاس ٹائم اتنا کم ہے، ورنہ میں آپ تک آج الحمدللہ وہ نکات پہنچا تھا کہ آپ یاد رکھتے یہ محرم کا مہینہ کیا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض بھی، سوال کرنے والوں کے سوال بھی، اور پھر مفتی صاحب ہمارے سوال بھی۔ خالی ایک شوشہ پہلے دیتا ہوں میں آپ کو، پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، مفتی صاحب دعاؤں کے ساتھ، آل رسول سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ، حافظ صاحب سب سننی بیٹھے ہیں۔ اس ممبر سے چیلنج کرتا ہے فقیر، اگر کوئی جھوٹ ثابت کر دے اس کو 5 لاکھ روپے انعام۔ ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، کوئی وقت ایسا دکھا دو جس میں کسی میں ہمت ہو کہ حسین مردہ۔ جملہ سنیں آپ، پھر سناؤں جملہ، کسی میں طاقت ہو، پوری دنیا میں طاقت ہو، کوئی وہ گھڑی بتا دے جس میں کوئی یہ کہہ دے حسین مردہ ہے، زندگی بھر غلامی کرے گا فقیر۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ اب سنیے، اگر کوئی اس مجمع میں ہے، سب سنی،
کوئی باہر سے آدمی آ کر کے یہ کہے کہ تمام اس جمعہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے مردہ ہیں، پھر کہے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے مردہ ہیں، لوگ حیرت پہ پڑیں گے، بولے یہ کیسا نادان آدمی ہے، اتنے زندہ لوگوں کو کہہ رہا ہے مردہ ہے، پورے مجمع کو کہہ رہا ہے مردہ ہے۔ تو اب لوگوں سے رہا نہ گیا، بولے او ہوش میں آ، کہا نہیں تم سب مردہ ہو، سب کو مردہ کہہ دیا، فتویٰ لیا گیا۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام شرع متین اس شخص کے بارے میں جو تمام جمعے کے اندر بیٹھنے والوں کو مردہ کہے؟ ان کا شرع کیا حکم ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب فرمائے۔ تمام مفتی جواب دیں گے یہ آدمی فاسق ہے۔ توجہ، یہ آدمی فاسق ہے۔ بولے کیوں؟ کہ اس نے زندوں کو مردہ کہہ دیا۔ حسین کی عظمت بتا کے ایسی جاؤں گا زندگی بھر یاد رکھو گے۔ کیا ہے حسین؟ ایک آدمی اگر تمہیں زندوں کو مردہ کہہ دے تو وہ فاسق، اس پہ تو فاسق کا حکم لگا۔ اب ہم نے کہا بتاؤ اس کے پیچھے امامت جائز ہے کہ نہیں؟ تمام مفتی کہیں گے فاسق کے پیچھے امامت جائز نہیں۔ یہی فتویٰ، جو فاسق ہے اس کے پیچھے امامت جائز نہیں۔ ہم نے کہا اس کی خود کی، بولے خود کی ہوگی یا نہ ہوگی اللہ کا جانے، لیکن فاسق کے پیچھے امامت جائز نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس نے زندہ جمعے کے لوگوں کو مردہ کہا تو یہ فاسق ہوا۔ فاسق کے پیچھے امامت نہیں ہوتی، فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فاسق کی امامت جائز نہیں ہوتی۔ جب اتنا ہو گیا ہم نے کہا جب ایک آدمی زندوں کو مردہ بتا دے وہ فاسق، اس کے پیچھے امامت رہی۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اس کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وہ زندہ ہے۔ اب اگر کوئی ان شہیدوں کو مردہ کہے گا، اب اگر ان کو شہیدوں کو کوئی مردہ کہے گا تو فاسق نہیں ہوگا۔ حسین کی شان یہ ہے مردہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، اب کافر ہوئے گا۔ وہاں فاسق تھا، یہاں کافر ہوگا۔ قرآن کی آیت کا انکار ہے، قرآن کی آیت کا۔ اور کمال کی بات، اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک بات ذرا سوچ کے بتانا، قرآن یہ کہے کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، لفظ لِمَن يُقْتَلُ، جو اللہ کی راہ میں کاٹا جائے، شہید کیا جائے، ہے نہیں؟ کاٹنے کے لئے جو قتل کیا جائے، اصل معنی یہ ہے اس کا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ اٹھا کے دیکھیں قرآن، لِمَن يُقْتَلُ کا معنی، اچھا کاٹا روح کو جاتا ہے یا جسم کو جاتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ مجھے، پھر کمال دیکھیے حسین کی عظمت کا۔ آپ کہیں گے بولے حضور روح تو کٹتی نہیں ہے، روح پہ تلوار کا حملہ نہیں ہوتا، روح کے ٹکڑے نہیں ہوتے، نہ تلوار چلتی ہے روح پہ۔ تو ہم نے کہا پھر یہاں کیا ہوا؟ کہا جسم کٹا حسین کا، سر مبارک کو شہید کیا گیا حسین کے، حسین کو کاٹا گیا۔ اللہ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں اسے مردہ مت کہو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا یہاں جسم کی بات ہے، روح کی بات نہیں، بلکہ روح بھی زندہ ہے، اس کا جسم بھی زندہ، اس کا جسم بھی زندہ ہے۔ ابھی تو لوگ یہی نہ سمجھ سکے، یہی نہ سمجھ سکے ابھی لوگ۔ اور یار کمال کی بات، کیا حسین ہے کیا حسین ہے؟ وہ سنو آپ، یہ سنیے، جب یہ یزیدیوں نے اپنی ساری پلاننگ کری اور حسین پاک کو کربلا میں بلایا ہے، حضرات محترم ذرا جلوہ دیکھو حسین کا کیا ہے۔ اس سے پہلے میں اور آگے چلوں، اور بات بڑی پیاری ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن کی دونوں کی بات بتا جاؤں، ہے امام حسن مجتبی بیٹے تھے۔ اب بتاتا ہوں حسین اور حسن کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جملہ سنیے غور سے، میرے نبی نے فرمایا میری آل کی پہچان، میری اولاد کی پہچان پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے، بہت قیمتی باتیں کروں گا میں آپ سے، ادھر ادھر کی نہیں، ایک ایک جملہ آپ سنیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ کہا آل کی پہچان، میری اولاد کی پہچان کیا ہے؟ میری اولاد کی پہچان یہ ہے کہ میری اولاد سے قرآن جدا نہیں ہوگا، قرآن جدا۔ میری آل کی پہچان یہ ہے، میری آل سے قرآن جدا نہیں ہوگا اور قرآن سے آل جدا نہیں ہوگی۔ اب سمجھاؤں آپ کو،
امام حسن مجتبی، مفتی صاحب تو جانتے ہیں. اچھا وہ جو میں کہہ رہا تھا سوال، ایک اعلانیہ سوال پوچھنا، سب امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں سنیوں کو چھوڑ کر، امام حسن مجتبی کی شان بیان کیوں نہیں کرتے؟ سید صاحب، حافظ صاحب، قابل غور بات، میں بہت قیمتی جملے کہہ کے جاؤں گا آج. امام حسن بھی تو بھائی ہیں، امام حسن بھی تو علی کی اولاد ہے. پورا مجمع بولے ذرا سبحان اللہ. ہم نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ تم کر ہی نہیں سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے. اب پہلے ایک بات کا مجھے فیصلہ بچاؤ، جو حسین کا دشمن وہ سنیوں کا دشمن، ذرا مچل کر بول دو پھر جملہ پورا کروں. جو حسین کا دشمن وہ سنیوں کا دشمن، اور جو حسن کا دوست وہ سنیوں کا دوست. متفق ہیں آپ؟ سید صاحب، جو حسن مجتبی کا دوست، ارے حسن بھی علی کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ حسین بھی علی کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ جو حسن کا دوست وہ سنیوں کا دوست، جو حسین کا دشمن وہ سنیوں کا دشمن. تو امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پوری سلطنت عطا کر دی اور دوستی کر کے بیعت کر لی. امام حسن کے دوست امام امیر معاویہ، تو جو حسن کے دوست وہ سنیوں کے دوست، اور حسین نے ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں. جو یزید حسین کا دشمن وہ سنیوں کا دشمن. تو جو حسن کا دوست ہوگا وہ سنیوں کا دوست ہوگا، اور جو حسین کا دشمن ہوگا وہ سنیوں کا دشمن ہوگا. بتاؤ، فیصلہ کرو، فیصلہ کر. امام حسن ہاتھ ملاتے امام امیر معاویہ سے، اپنی پوری سلطنت امیر معاویہ کو دے دی. تو کیا جرم کیا؟ اگر غلط کیا تو امام حسن معاذ اللہ مجرم، اور صحیح کیا تو پھر آپ کو دوست نہیں بناتا امیر معاویہ کو. صحیح کیا تو امیر معاویہ کے نعرے کو نہیں لگاتے، کہتے نہیں وہ امام حسن سے بھول ہوئی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ امیر معاویہ سے دوستی کر لی، بیعت کر لی. ہم کہتے ہیں امام تو ہے کہ یہ ہے؟ ان کو امام تو مانے اور پھر کہ بھول ہوئی، غلطی ہوئی. ابے نادان، وہ امام ہے، تو چلتا پھرتا. تو امام حسن نے صلح کری امیر معاویہ سے، ہے بیعت کری، دوستی کری. تو وہی تو آج سنیوں کے بھی امام ہیں. پریشان کیوں؟ پوچھ کے بتاؤ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرات محترم سن لو، امام حسن حسین کی عظمت بتا کے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ کے قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام حسن سے بھی قرآن جدا نہیں ہوگا، امام حسین سے بھی قرآن جدا نہیں ہوگا. میری آل کی خاصیت ہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نہ میری آل سے قرآن جدا ہوگا نہ قرآن سے آل جدا ہوگی. اس کی زندہ مثال سنیے آپ. امام حسن مجتبی بیٹھے ہیں، ایک آپ کی لونڈی تھی خادمہ، وہ سالن پکتا ہوا جلدی لائی. یہی واقعہ امام زین العابدین کا بھی ہے. آئی، آنے کے بعد میں فوراً وہ سلم گرم سالن جیسے جلدی میں لائی، امام حسین کے بدن پہ گر گیا. امام حسن کے بدن پہ گر گیا ابلتا ہوا سالن. آپ کا چہرے کا رنگ پلٹ گیا، ایک دم لال ہو گیا. خادمہ نے دیکھا امام حسن کا چہرہ لال ہو گیا، پلتی بھی تو ٹکڑوں پہ ہی تھی، رہتی بھی تو گھر میں تھی، علم کے جلوے بھی تو گھر میں ہی دیکھے تھے. دیکھتے ہی کہا امام حسن میں کچھ کہوں؟ امام حسن نے غصے میں دیکھا، کہا کہو. والقاسمین الغیظ، والقاسمین الغیظ. غصے کو پینے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے. مچل کر بولو ذرا. امام حسن کا غصہ کا رنگ جو تھا لال ہلکا ہو گیا. پھر دیکھا امام حسن نے تو آگے کہتے ہیں والعافین عن الناس. صرف غصے کو پیتا ہی نہیں ہے مومن جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جس پر غصہ آتا ہے اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. آیت پڑھ رہی ہے خادمہ، والعافین عن الناس، جس پہ غصہ آئے اس کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. امام حسن مجتبی کہتے ہیں غصہ تو کم ہو گیا، جا تجھے معاف بھی کر دیا. قرآن آل سے چھوٹے گا نہیں، آل قرآن سے چھوٹے گی نہیں. تیسری آیت بچی
کہتی ہے واللہ یحب المحسنین. آگے پڑھتی امام حسن مصطفیٰ مسکراتے ہیں, ابھی غصے میں تم مسکراتے ہیں. کہتے حضور یہ بھی تو آیت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کہتے جا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, تجھے معاف بھی کر دیا اور آج سے تجھے آزاد بھی کر دیا. جا یہ ہے گھرانا, کیا بات ہے نا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن تھے. یہ ہے گھرانہ. اور کمال کی بات, اپنی کتاب نہیں مفتی صاحب دعاؤں کے ساتھ, میں نے اس دن بھی بتایا تھا کتابوں کا نام تو پوچھ لینا آ کر کے, پھر ہے کتابیں پڑھو دوسروں کی پھر بات کرو. اب بتاتا ہوں دوسروں کی کتاب کا حوالہ. سنیے, ہمارے سنیوں کا تو ہے عقیدہ جو ہے, دوسروں کا عقیدہ بہت کام کی بات. سنیے, کہتے ہیں امام حسین کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ دوسروں کی کتابیں میں کتابوں کا حوالہ مجھ سے کہا امام حسین کی شان یہ ہے کہ جہاں امام حسین کا روزہ ہے, امام حسین پاک کا جو روزہ ہے وہاں سے 15 میل تک آگے, 15 میل تک پیچھے, 15 میل دائیں, 15 میل بائیں, 15 میل کے اندر جو بھی قبر آ جائے امام حسین کے روزے کی برکت سے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ غیروں کا ہے, غیروں کا. مفتی صاحب میں کہتا ہوں یار عقیدہ بھی ناقص سے تیرا. سنیوں کا بتاتا ہوں, 15 میل آگے نہیں, 15 میل پیچھے نہیں, 15 دائیں بائیں نہیں. ابے ہمارا ایمان یہ ہے یہ رسول کا خون ہے, علی فاطمہ کا خون ہے. اگر 1500 میل بھی کوئی قبر آ جائے حسین کی لائن کے روزے میں اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. ہو گئی یہاں تک بات. اب جو اصل جملہ ہے وہ سنیے. اب امام حسین کے عقیدے میں یہ ہمارا ایمان ہے. سید صاحب علماء سے مفتی دانش صاحب ہمارا ایمان ہے 15 میل نہیں 1500 میل بھی آ جائے کوئی قبر امام حسین کے لائن کے اندر روزے کے تو وہ جنتی ہے. ابے جب امام حسین کے روزے کی لائن میں کوئی قبر آ جائے تو وہ جنتی ہے. اب میں بلا تشبیہ کہہ دوں امام حسن کا روزہ تو ہے تو پھر گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کی لائن میں کوئی آ جائے تو, امام حسین کی لائن میں کوئی 15 میل آ جائے تو وہ جنتی. تو میں کہتا ہوں پھر گنبد خضرا کی لائن میں کوئی آ جائے تو ہے. اور گنبد خضرا کے اندر ہی ہیں ابو بکر صدیق بھی, عمر فاروق اعظم بھی ہے. ماشاءاللہ استاد محترم قاری حسین صاحب بھی تشریف لیا, آئیے گا. تو امام حسین پاک تھے. ذرا توجہ, پورا مجمع بولے یار یا رسول اللہ, اور مدد کر بولو سبحان اللہ. امام حسین پاک کے روزے کی سیدھ میں کوئی آ جائے قبر تو وہ جنتی. یہ غیروں کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ امام حسین پاک کی قبر کے روزے کے سیدھ میں کوئی قبر آ جائے تو وہ جنتی. تو ہم کہتے تو نے امام حسین پاک کے روزے کے سیدھ میں جو قبر آ جائے 15 میل وہ جنتی. اب ہم کہیں تو پھر گنبد خضرا کی لائن کہاں تک لے کے جائے گا؟ 15 میل تک لے کے جائے گا یا 1500 میل تک لے کے جائے گا یا 15000 میل تک لے کے جائے گا؟ جب تمہارا عقیدہ یہ بنا لیا کہ امام حسین کے روزے کی لائن میں 15 میل تک کوئی قبر آ جائے وہ جنتی. اب میں کہتا ہوں گنبد خضرا میں ہی ہے ابو بکر صدیق بھی, عمر فاروق اعظم بھی. او صحابہ پہ بھونکنے والوں, جب امام حسین کی قبر کی لائن میں 15 میل پہ کوئی آ جائے تو جنتی. تو پھر گنبد خضرا کی لائن میں جو آ جائے وہ بلا شبہ جنتی وہ جنتی. اور عبادت کا انداز. اچھا آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, دعاؤں کے ساتھ کر صاحب کی دعاؤں کے ساتھ. سید صاحب علماء کی مجھے بتائیے سارے باوضو بیٹھے ہیں سب الحمدللہ باوضو بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہ علماء نے فرمایا جب ذکر خدا ہو تو باوضو رہو, ذکر مصطفیٰ ہو تو باوضو رہو, ذکر اولیاء اکرام ہو تو باوضو رہو. کیوں؟ یہ محفل کی عظمت یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ محفل بھی جنت ہوتی ہے. آگے چلو, تفصیل میں نہیں زیادہ, تھوڑا آگے چلو. ذکر کرے کوئی تو کوئی زخم ہو, سنیے مسئلہ علماء اکرام اصلاح فرمائیں گے. کوئی زخم ہو, اگر خون نکلے
اور اپنے مخرج سے بھیجائے، اپنے مخرج سے بھیجائے تو وضو ناقص، جسمانی طور پہ آدمی ناپاک، ظاہری اعتبار سے وضو کے کیا کہ معاملہ ناقص ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ وضو ناقص ہو جاتا ہے. خون اپنی جگہ سے بھیجائے ہے تو پھر اس خون کو ہاتھ میں لے کے ملو تو بدبو بھی آئے. حسین کا ذکر ہے، دیکھتا ہوں کون کون سمجھتے ہیں. حسین کا ذکر ہے، خون نکل نکل کے ذکر، وضو تو ویسے ناقص ہو جاتا ہے. ہم سنی ہیں جو باوضو ذکر کرتے ہیں حسین کا، ارے خون بہنے سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، اب تم نکل کے ذکر اللہ اللہ، یہ ایسا ذکر ہے کہ باوضو ذکر کیا جاتا ہے اور باقی کا بدن کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. حضرات محترم، آج حسین کا ذکر منانے والے لوگوں سن لو کیا ہے امام حسین پاک. بتا جاؤں آج میں تمہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم یہ ہے، شان کا عالم یہ سمجھنا ہے. میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. جب غزوہ خیبر میں رسول پاک گئے، بہت بڑی بات، غزوہ خیبر میں رسول پاک گئے تو وہاں پر ایک گدھا، سب جانتے ہیں گدھے کو، ایک گدھا آیا سرکار کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر دیا. رسول پاک نے گدھے سے پوچھا، انسان سے نہیں، روایت غلط ہو فقیر کی چور کی سزا. گدھے سے سرکار نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا یزید بن شہاب نام ہے میرا. گدھے نے نام کیا بتایا؟ پہلے جانوروں کے نام بھی ہوتے تھے، تاریخ ہے یہ اسلام کی. کیا نام بتایا؟ دونوں طریقے سے بتایا گیا ہے، شہاب بن یزید بھی، یزید بن شہاب بھی، دونوں نام بتائے گئے ہیں. اب آگے کیا کہتے ہیں سرکار؟ نہیں تو کرنے کیا آیا؟ بولے بس میں اتنا سا کہنے آیا ہوں کہ 10 نسلیں تھی میری، 10 نسلیں. گدھا کہتا ہے سرکار کی بارگاہ میں میری 10 نسلیں گزر گئی، اور جتنی میری نسلیں گزری یعنی گدھے کی نسلیں 10 نسلیں گزر گئی، ان سب گدھوں پہ 60 انبیاء نے سواری کری ہے، 60 انبیاء نے سواری کری ہے. سرکار فرماتے اب تو کیا کرنے آیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ انبیاء میں آخری ہیں. میں اپنی نسل میں آخری، آپ انبیاء میں آخری، میں التجا کرتا ہوں آخری سواری آپ مجھے بنا لو. سرکار نے کہا چلو قبول ہے، تجھے اپنی سواری بنا لیا، آج سے تیرا نام یافور ہے. شہاب بن یزید نے نام پلٹ دیا، سرکار نے دامن میں آ گیا. توجہ رہے ذرا، بڑی بات کہہ کے نکلوں دعاؤں کے ساتھ. کہا تیرا نام یافور ہے. اب تھے کہاں؟ غزوہ خیبر میں مصطفیٰ. اب اسی گدھے کو لے کر کے آتے ہیں، سرکار گدھے پر اوپر بیٹھے، سواری بنائی. اب آئے ہیں مدینہ شریف کے اندر، سرکار اسی گدھے پر بیٹھ کر کے سرکار گھر میں بیٹھے. اب یہ زندہ تاریخ ہے، جب سرکار کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو گدھے سے کہتے سرکار کیا فرماتے؟ سرکار جاؤ او یافور فلاں صحابی کو بلا کے لیا. ذرا مچل کر بولو یار، انسان تو سمجھ میں آتا بھیجے کوئی کہ بلا کے آ. مدینہ شریف کے اندر جب سرکار کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا، کچھ عرصے دراز یہ سلسلہ چلا کہ سرکار نے اس گدھے سے فرمایا جا یافور میرے فلاں صحابی بلال کو بلا کے لا، عبد الرحمن کو بلا کے لا، حضرت ابو طلحہ کو بلا کے لا. کمال کی بات دیکھیے، اگر کوئی صحابی بازار میں ہوتا، گھر پہ نہیں ہوتا، تو گدھا گھر پہ نہیں جاتا، بازار میں ہی جاتا گدھا. اور کوئی صحابی نہ بازار میں ہوتا، نہ گھر پہ ہوتا، کھیت میں ہوتا، کسانی کرتا، تو گدھا نہ بازار میں جاتا، نہ گھر میں جاتا، کھیت میں جاتا گدھا. اب مجھے کہہ لینے دو، سرکار نے سواری بنائی گدھے کی تو اتنا علم آ گیا کہ صحابی کو بازار میں ہو تو بازار میں جائے، گھر نہ جائے، کھیت میں ہو تو کھیت میں جائے. اب ادھر سواری بنی امام حسن اور حسین. امام حسین کو مصطفیٰ نے کاندھوں پر بٹھایا. اب جب گدھے کا یہ علم ہے تو نواز رسول کا علم کیا ہوگا؟ پھر نواز رسول کا علم
ہے اور کہہ دوں تو ایمان تازہ ہو جائے. بھونکنے والوں ابو بکر پہ، یہ ابو بکر ہی تھا جو غار سور میں مصطفیٰ کو کاندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا تھا. ہے فیصلہ کر، فیصلہ کر. بات کرتے ہو حسین کی، تاریخ پڑھو. میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو. ہے امام حسین کیا ہیں؟ آج ادھر ادھر کی بات ہے، خالی ادھر ادھر کی بات ہے. امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں امام حسین پاک کو میں نے دیکھا نہیں، چرچا بہت سنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کیسے معلوم پڑے گا یہ حسین ہے؟ کس سے پوچھا؟ امیر معاویہ سے. کہا تھا حسین، آپ کا چہرہ کیسے معلوم پڑے گا یہ حسین ہے؟ کہا اچھا. امیر معاویہ فرماتے ہیں جب مدینہ شریف جاؤ تو دیکھنا ایک پرانا سا عمامہ، چمکتا ہوا چہرہ منبر پہ تمہیں دکھے گا. خستہ کردہ ہوگا، کرتا خردرا. فرماتے ہیں خردرے انداز میں کرتا ہوگا، پرانا عمامہ اور چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اور تہبند پنڈلیوں تک ہوگا. امیر معاویہ پہچان بتا رہا ہے اور وہ آخری پہچان ہمارے علماء کی خوشخبری کے لیے دی. امیر معاویہ فرماتے ہیں امامہ ہوگا، چہرہ چمکتا ہوگا، خردرا کرتا ہوگا، تہبند پنڈلیوں تک ہوگا اور درس حدیث مصلی پہ دے رہا ہوگا، حدیث کا درس دے رہا ہوگا. آپ نے خالی یہ 10 دن بتا دیے 56 سال کی عمر میں امام حسین کے. 10 دن تو رہے، الگ الگ قول ہیں اس میں بھی. تو امام حسین پوری زندگی حدیث کا درس دیتے رہے. امام حسین اٹھاؤ تاریخ، پوری زندگی قرآن کا درس دیتے رہے. یہ نہیں بتایا آپ نے؟ سنو میرے دوستو، کیا تاریخ ہے، کیا تاریخ ہے. حضرات محترم، آج امام حسین کی شان بنانے والے لوگوں ذرا سن لو مزے کی بات. اب ذرا خاص بات کرنے لگا ہوں اور خاص بات کر لوں آپ سے کہ امام حسین پاک کی شان سن لو کیا ہے. امام حسین کو جب کربلا میں لایا گیا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تفصیل کا، جو خاص پوائنٹ ہے وہ سن لیجئے. امام حسین، میں عرض کر رہا تھا مجھے وہ وقت بتاؤ کہ مردہ کب ہے. کسی میں ہمت ہو تو بتا دے، آج نہیں 1 سال کے بعد بتا دے مطالعہ کر کے. کون سا وقت ہے جس میں حسین مردہ ہے؟ گھر سے نکلے، گھر سے نکلے کہاں سے؟ مدینہ شریف سے مکہ، مکہ شریف سے کوفہ، کوفے سے کربلا آئے، الگ الگ مقام پہ تقریر کری، زندہ ہے کربلا میں آ گئے، زندہ گھوڑے پہ بیٹھے، زندہ 72 جنازے دیکھے، زندہ تلواریں چلی، زندہ زخم کھائے، زندہ سجدے میں آ گئے. تلوار چلی، توجہ چاہتا ہوں ذرا، تلوار چلی، زندہ. میرے آقا نے فرمایا تھا نہ حسین سے قرآن چھوٹے گا، نہ قرآن سے حسین چھوٹیں گے، نہ حسین قرآن سے جدا ہوگا، نہ قرآن حسین سے جدا ہوگا. اور جب تلوار چلی، جیسے ہی آپ کا سر مبارک الگ کیا گیا، مجھے کوئی بتا دے جب تک تلوار چل رہی تھی اور سر الگ ہوا نہیں تھا، 10 منٹ یا سیکنڈ باقی تھے، حسین زندہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ کہو گے زندہ تھے. جیسے ہی سر مبارک الگ ہوا، اس زندگی سے شہید کی زندگی کی طرف چلا گیا. مشہور حدیث کوئی لکھ کر دے لیٹر پیٹ میں کہ شہید مردہ ہے. ادھر سر انور جدا ہوا، ادھر شہادت کا درجہ ملا، تو زندہ، تو زندہ. ابے میں تجھ سے پوچھتا ہوں پھر مرا تھا، تو کہتا ہے مردہ مر گیا حسین، میں کہتا ہوں تو بتا مردہ کب؟ آخری تلوار چلنے تک بھی زندہ، اور سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی زندہ. ہم نے کہا کہ وہ زندہ جذبات پہ کہہ دیا؟ نہیں، جذبات میں نہیں کہا. جب قرآن نے یہ فرمایا نا وَلَا تَقُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، علماء اکرام کی دعاؤں کے ساتھ جملہ کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ مردہ کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جو شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو. یہ زندہ ہے تو زندہ اپنے اکرام کی وجہ سے نہیں کہا اللہ نے. کس نے میری راہ میں سر کٹا دیا تو میں اس لیے زندہ کہہ رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں ذرا.
اس لیے اللہ نے نہیں کہا اپنی اکرام کی وجہ سے، اپنی تعظیم کروانے کی وجہ سے کہ ہاں کہ اس لیے کہہ دو کہ یہ میری راہ میں شہید ہوا ہے، یہ سر کٹا دیا اس لیے زندہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ کہتا بل احیاء ہوں، ارے جو شہید ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہی زندہ ہے، ہوتا ہی زندہ ہے، وہ میرے اکرام کی وجہ سے نہیں، وہ ہوتا ہی زندہ ہے، ہوتا ہی زندہ ہے۔ اب حسینیوں کا نعرہ لگا، حسینی کہنے لگے، جب سر مبارک کٹ گیا، جب سر تن سے جدا ہو گیا، اب سارے حسینی جمع ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، تو بیعت کر لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ جملہ سنتے جائیے ذرا میرا، ہائے حسین تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو یہ حال نہ ہوتا، ہائے حسین تو بیعت کر لیتا تو سر نہ کٹتا، ہائے حسین تو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو یہ نہ ہوتا۔ ہم نے کہا بند کر تیری ہائے حسین۔ جب کسی کا بیٹا مرتا تو کہتے ہیں ہائے حسین، توجہ، بیٹی مر گئی، ہائے میری بیٹی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، یہی بولتے ہو؟ سارے یزیدوں نے کہا ہائے حسین تو ہاتھ دے دیتا تو یہ نہ ہوتا، ہائے حسین اگر تو بیعت کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، ہائے حسین اگر تو ہمارے پاس آ جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ اللہ، حضرت زینب کھڑی تھی، زینب نے کہا ہائے حسین نہیں کہا، زینب نے کہا واہ حسین۔ جملہ سن لے اس تقریر کا آج، ہائے حسین یزیدیوں نے کہا اور واہ حسین زینب نے کہا۔ ہائے حسین کے نعرے سے مردہ سمجھ میں آتا ہے اور واہ حسین کے نعرے سے زندہ سمجھ میں آتا ہے۔ جب زینب بولی نا واہ حسین تو امام حسین العابدین بولے واہ حسین۔ کوفہ کے علاقے کے عاشق جو دور دور انہوں نے کہا واہ حسین، پورا مکہ بولا واہ حسین، پورا مدینہ بولا واہ حسین، نبی کا پورا گھرانہ بولا واہ حسین، جتنے اولیاء ہیں وہ بولے واہ حسین، بریلی کا تاجدار بولا واہ حسین۔ پھر بھی نہیں سمجھا آدمی۔ اور کمال کی بات، پھر نکتہ بتاؤ، جب سرطن سے جدا کر دیا تو یزیدی کہنے لگے ہائے ہار گیا حسین، ہار گیا حسین، ہار گیا حسین۔ ہاتھ دے دیتا تو گردن بھی بچ جاتی، سر بھی بچ جاتا، گھرانہ بھی بچ جاتا، ہار گیا حسین۔ آواز آئی عاشق کی، دیکھتا ہوں کون کون یہ شعر سمجھتا ہے۔ شام والوں نے حسین کے مبارک سر کو گرا کے چلے، شام والے مبارک سر حسین کا گرانے چلے، شام والے مبارک سر حسین کا گرانے چلے۔ شکست تو دیکھیے، شکست تو دیکھیے، خود سر مبارک کو اٹھا کے چلے۔ شام والے حسین کے سر کو گرانے چلے، شام والے حسین کے سر کو گرانے چلے۔ ابے نادانو، شکست تو دیکھیے، خود ہی سر مبارک کو اٹھا کے چلے۔ اور ہم نبی کے پاک کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے پاک کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، صرف ایک گل سے نہیں، نبی کے پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہاتھ کی تو لڑائی تھی سید صاحب، جانتے ہیں آپ کی ہاتھ کی؟ اب یہ ہاتھ ہی نہ بتا دوں میں تمہیں، یاد تو رکھو گے؟ مچل کر بولو یا حسین، اور مچل کر بولو یا حسین۔ یزید کہتا تھا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ کہا نہیں، کہاں یہ پاک، کہاں تو ناپاک ہے۔ سنیے کمال کا نکتہ، جب سر انور نیزے میں لگا، یزید کے دربار میں گیا، سر انور نیزے میں ہے، ابن زیاد کے دربار میں گیا، ہم نے کہا اللہ تیری بارگاہ میں یہ حسینی غلام عرض کرتے ہیں یہ دھڑے مبارک کربلا میں کیوں رہا؟ ہاتھ سر کے ساتھ ہوتے ہیں یا دھڑ کے ساتھ؟ کہہ رہا تھا ہاتھ دے دے مجھے تیرا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ نے اعلان کر دیا یہ میرا نبی کا خون ہے، تیرے دربار میں سر آیا ہے، دھڑ کربلا میں ہے۔ یزید
سن لے میرے حسین کی شان کیا ہے. یہاں نبی کے نواسے کا تیرے دربار میں سر آیا ہے. ابن زیاد یہاں پہ حسین کا سر آیا ہے, دھڑ نہیں آیا, اور ہاتھ نبی کے نواسے کا سر کے ساتھ نہیں ہے, دھڑ کے ساتھ ہے. ارے حسین شہید ہو گیا لیکن تو مر جائے گا. حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے پائے گا, اپنے ہاتھ میں. اگر دھڑ آ جاتا یزید کے دربار میں, اگر دھڑ آ جاتا ابن زیاد کے دربار میں, تو ہاتھ لے کے کہتا کیوں حسین اب آئی عقل ٹھکانے, سر کاٹ دیا, دیکھ اب تیرا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اب لیا تیرا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں. دکھاتا ساری درباریوں کو, کوفیوں کو, دیکھو یہ مرنے کے بعد میرا ہاتھ میں ہاتھ آیا ہے. اللہ نے کہا تو ترس جائے گا, اس ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں لیا گیا, تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حضرات محترم یاد رکھیے, حسین پاک کی عظمت بنانے والے لوگوں, حسین کی شان میں آنے والے لوگوں, حسین پاک کا مقام کتنا بلند ہے, کتنا بلند مقام ہے امام حسین کا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم اور آپ ہے ساری نظر و نیاز کرتے ہیں. اچھا ایک بات اور کوشچن دے رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو سینہ پیٹا جاتا ہے یہ کیوں اچھا؟ کہ بولے اس لیے امام حسین پاک کے زخم لگے تھے, امام حسین کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں, ہم بھی ایسے کرتے تو زخم ہمارے بھی ہو جاتے. واہ کیا سنت ہے, یہی سنت ہے. اب میں دکھاتا ہوں اس کا دوسرا آئینہ. یہ جو کرتے ہیں حسین پاک کے جو زخم لگے, تو حسین کے زخم لگے, ہمارے بھی زخم لگ گیا, خون حسین کی بھی آیا, خون ہمارے بھی آ گیا. اچھا تو میں نے کہا حسین کے زخم کس نے لگائے تھے اور تمہارے زخم کون لگا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہاتھ کس کا؟ اپنا. وہاں تلوار کس کی؟ یزیدیوں کی. سر انور اور تن پاک کس کا؟ حسین کا. ہم کہتے ہیں یار فیصلہ کر کے یہ تو بتا تیرا ہاتھ یزیدی ہے یا سینہ یزیدی ہے؟ فیصلہ کر کے بتا, یہ سینہ حسینی ہے, ہاتھ یزیدی ہے, یا ہاتھ یزیدی نہیں سینہ یزیدی؟ فیصلہ کر. حسین کے زخم آئے یزیدیوں کی تلوار سے, تیرے زخم آئے اپنے ہاتھ سے. فیصلہ تو کر یار حقیقت کیا ہے. کہا اور ہم روتے کیوں ہیں؟ سنیے سوال کے جواب ذرا, وہ نکتے دے کے جا رہا ہوں یاد رکھو گے. روتے کیوں ہیں اتنا؟ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. روتے کیوں؟ بولے جب چھوٹے تھے نا حسین, 7 سال کے حسن مجتبی اور 6 سال کے امام حسن حسین, 6 کے امام حسن حسین اور 7 سال کے امام حسن مجتبی, 6 سال کے امام حسین. جبریل خبر لائے سرکار کے پاس کہ یہ بچہ تمہارا نواسہ شہید ہو جائے گا. فوراً سنتے ہی سرکار روئے, شہادت کی خبر سن کے سرکار روئے. تو آج ہم سے بڑا عاشق کون ہے؟ ہم بھی تو روتے ہیں, سنی نہیں روتے. ہم نے کہ تو سمجھا ہی نہیں حدیث کو, ہم سمجھاتے ہیں. حسین اس لیے نہیں روئے ہے. یہ بتاؤ شہادت گرا ہوا کام ہے یا کوئی اونچی پوسٹ ہے؟ دیکھتے سید صاحب دیکھا کون کون سمجھ رہا ہے. شہادت اونچی پوسٹ ہے, اونچا انعام ہے. کیا ہے؟ ٹائم بھی ہو گیا. شہادت کا شہید ہونا کوئی گرا ہوا کام نہیں ہے بلکہ اونچی پوسٹ ہے, اونچا درجہ ہے, اونچا انعام ہے. اٹھا کے دیکھ لو حدیث. اب کوئی شہادت کا منصب پہ جا رہا ہے تو رسول پاک روئیں گے نہیں؟ تو پھر روئے کیوں؟ حدیث تو ہے. روئے اس لیے تھے کہ ارے میرے حسین کو پوسٹ ملنے والی, اس لیے روئے نہیں. میرے حسین کو اللہ درجہ دے رہا ہے شہادت کا نہیں. میرا حسین کا مقام اونچا ہوگا نہیں. فاطمہ شہید کی ماں کہلائے گی, اس لیے روئے نہیں. روئے اس لیے میری ہی امت کے کلمہ پڑھنے والے ان کو شہید کریں گے, اس لیے روئے. انشاءاللہ بات کروں گا. الحمدللہ آج چنگی پر پروگرام رہے گا, لنگر رہے گا, شربت رہے گا. بتاتے ہیں نماز کے بعد ٹائم ہو چکا ہے, سنتیں پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.